الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم لي لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کے مبارک مہینے میں ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی آخرت میں کامیابی کا اسے ذریعہ بنائے۔ اور اس مل بیٹھنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلا مہینہ رجب کا مہینہ، وہ بھی برکت والا مہینہ، جس کی برکت کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ بھی برکت والا مہینہ، اس کی برکت کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ لیکن ان برکتوں کا سوال کر کے آگے جس چیز کی طلب کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، وہ اظہار کیا کہ وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس سے پہلے کے 2 مہینوں کو برکت والا مہینہ بنا دیا۔ اس سے پہلے کے 2 مہینوں کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بنا دیا کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں نیکی کا اہتمام بھی کرو، کیونکہ برکت حاصل کس طرح سے ہوتی ہے؟ برکت حاصل ہوتی ہے نیکی کا اہتمام کر کے، اور برکت حاصل ہوتی ہے گناہوں سے بچ کر۔ تو یہ 2 مہینے جو پہلے برکت والے عطا فرما دیے، جن کی برکت کا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ یا اللہ ان ایام کی برکتیں عطا فرما، رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما۔ تو یہ 2 مہینے برکت کے حصول کے مہینے تھے،
لیکن اس برکت کو حاصل کر کے آگے جس چیز کی تمنا کا اظہار ہے، جس خواہش کا اظہار ہے، وَبَلِّغْنَا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 2 مہینے نیکی کے اہتمام کے مہینے تھے، اور شعبان کے تو معنی بھی یہی ہے، شاخ در شاخ ہونا، کہ یہ شعبان کا مہینہ نیکیوں کے پھیلنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ دونوں مہینے نیکیوں کے اہتمام کے مہینے ہیں، اور یہ دونوں مہینے گناہوں سے بچنے کے مہینے، رمضان کی تیاری کے مہینے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ آپ تو رحمت کائنات ہیں، مخبر صادق ہیں، اور اللہ کے سب سے بڑھ کر مقرب ہیں، ساری برکات کا، تمام خیر کا مرکز اور منبع آپ کی ذات ہے، لیکن پھر برکت کا سوال فرما رہے ہیں، جبکہ سارے عالم کو برکتیں آپ کی ذات سے ملتی ہیں، لیکن پھر اللہ سے برکت کا سوال فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ برکت والے ایام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تھے اور رمضان کی تیاری کے لیے عطا فرمائے تھے، اس میں سے 1.5 مہینہ تو گزر چکا، رجب کا پورا مہینہ چلا گیا، شعبان کا نصف گزر گیا، گزشتہ رات نصف شعبان کی رات تھی، 15 شعبان کی رات اللہ کی عطا اور جود و سخا کی وہ رات تھی، بخشش اور مغفرت کی وہ رات تھی، اور میزانیے کی وہ رات تھی جس رات میں آئندہ 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں آنے والوں کو بھی لکھا جاتا ہے، دنیا سے جانے والوں کو بھی لکھا جاتا ہے، رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ رات بھی گزر گئی، لیکن ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے، ہمارے اس مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے رمضان کے لیے کتنی تیاری کی، اور اس تیاری کے لیے ہم نے کتنی برکتوں کو حاصل کیا کہ ان برکتوں کے ساتھ ہم ماہ رمضان کے اندر داخل ہوں، ماہ رمضان تک ہم پہنچیں۔ یہ دعا میں نے ابھی پڑھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجیب یہ دعا ہے، اللہم سلم لینی رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے صحیح سالم رکھیے، وَتَسَلَّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے، قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے، قبولیت کا درجہ۔ اور وہ قبولیت کا درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بھائی وہ قبولیت کا درجہ کچھ محنت کر کے حاصل ہوتا ہے، وہ صرف باتیں بنانے سے حاصل نہیں ہوتا، کہ جب آدمی اللہ کی توفیق سے نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے اور ان اعمال کے اوپر وہ محنت کرتا ہے، ان اعمال کو قیمتی بنانے کی وہ فکر کرتا ہے، اور جب اس اعمال پر محنت کرتے کرتے اس کا عمل ایک نکھار اور ایک خوبصورتی کی کیفیت پر آ جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے، جس میں اخلاص بھی ہو، جس میں کوئی نفسانیت نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عمل کو تو مقبول فرما لے اور عمل کرنے والے کو رد فرما دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو اس عمل کرنے والے کو بھی مقبول فرما دیتے ہیں، اور یہی مقصد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ یہ زندگی کی محنت، یہ ساری تگ و دو اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھائی اب ان قریب آنے والا ہے، اور جب یہ 15 شعبان رخصت ہو جاتی ہے، نصف شعبان کی رات، تو پھر تو لگتا ہے کہ اب رمضان بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ رجب کے مہینے سے دعا فرما رہے ہیں وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ یا اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی کتنی طلب ہے، کتنا اشتیاق ہے رمضان میں پہنچنے کا۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں، استقبال رمضان کی تیاری، کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ اور جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ شعبان میں آپ اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی سارے سال کے جو اعمال ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ یعنی روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک نیکی اور تقویٰ کا بہت اعلیٰ پیمانہ ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے، کہ اس روزے کی حالت میں انسان وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لیتا ہے کہ اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ازدواجی تعلق سے پاک ہے۔ تو یہ ایک محدود وقت کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، ملکوتی صفات کا یہ شخص حامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کا بہت اعلیٰ معیار ہے کہ ایک طرف تو انسان کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، کوئی بد نظری سے پریشان ہے، کوئی جھوٹ سے پریشان ہے، کوئی غیبت سے پریشان ہے کہ جی گناہ نہیں چھوٹتے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، ازدواجی تعلق بھی حلال تھا۔ اب روزے کی نیت کے ساتھ اس کے اندر تقویٰ کا کتنا اعلیٰ معیار آ گیا، روزے کی نیت کے ساتھ، کہ اس نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، ازدواجی تعلق کو بھی چھوڑ دیا، صرف ایک روزے کی نیت کے ساتھ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ بندے کو مشاہدہ کراتے ہیں کہ تمہارے اندر تو وہ صلاحیت ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو تم تو میرے حکم کے آنے پر حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہو، پھر حرام کا چھوڑنا کیا مشکل ہے، پھر جھوٹ کا چھوڑنا کیا مشکل ہے، پھر بد نظری کا چھوڑنا کیا مشکل ہے، پھر ملاوٹ کا چھوڑنا کیا مشکل ہے، تم تو حلال کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ تو روزے کی حالت میں انسان تقویٰ کے بہت اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے ماہ رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں مرنے والوں کو لکھ لیا جاتا ہے کہ کون دنیا سے جانے والا ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی تو دنیا کے مشاغل میں مشغول ہوتا ہے، کوئی تجارت میں لگا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی نکاح کر رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے مشاغل میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں ان دنیا سے جانے والوں کو لکھ لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا شمار دنیا سے جانے والوں میں ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ وہی تقویٰ کا جو اعلیٰ پیمانہ ہے اس کا سبق، اس کی تعلیم امت کو دی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ کا یہ پیمانہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تقویٰ کا یہ پیمانہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ رمضان تو بہت ممتاز ہونا چاہیے کیونکہ بڑی اہمیت کا یہ حامل مہینہ ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو بالخصوص موجودہ زمانے میں اور وقتاً فوقتاً گراوٹ اور پستی آتی چلی جا رہی ہے، اور رمضان کا جو احترام ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ جو رمضان کا احترام ماضی میں نظر آتا تھا آج وہ رمضان کا احترام نظر نہیں آتا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ باہر علی الاعلان کھانے پینے سے ڈرتے تھے، اور اب تو رمضان کے مہینے میں اتنی بے خوفی بڑھ گئی کہ
کہ سڑکوں پر سگریٹیں پیتے پھرتے ہیں، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں رہا۔ یہ کیا ہے؟ احترام رمضان کے اندر کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی عبرت کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنے عظیم مہینے کے اندر اس مہینے کا احترام نہ کیا جائے، کہ جس مہینے کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ اس مہینے کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، سارا سال جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب اس مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو پابہ زنجیر کر کے زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تو اس مہینے کا اتنا اعزاز اور اکرام کرتا ہے، سارا سال اس مہینے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بہت ہی تنزلی اور پستی کا شکار ہے۔ اب تو یہ کیفیت ہو گئی کہ اب تو رمضان بہت اچھے موسم میں آ گیا، اور دن بھی اتنا طویل نہیں، دن بھی چھوٹا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ کہتے ہیں جی روزہ رکھنا تو بڑا مشکل ہے۔ اور ہم نے خود دیکھا کہ یہ کوئی ماضی بعید کا نہیں، ماضی قریب کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جون، جولائی، اگست کے روزے بازاروں کے اندر مزدور کام کرنے والے، 100 کلو کا وزن کمر پر اٹھانے والے، وہ بھی روزے کی حالت سے ہوتے تھے اور روزے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، ریڑھا چلا رہے ہیں، گدھا گاڑا چلا رہے ہیں، 100 کلو کا وزن کمر پہ اٹھا رہے ہیں، سارا دن محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا، آرام سے روزہ گزر جاتا تھا۔ کیونکہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے، جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اب اس نیکی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ کی مدد سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ سخت گرمی کے زمانے میں ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں سندھ میں سبی کی جو گرمی ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ٹمپریچر ہے، اور اس زمانے میں جب کہ یہ ڈیزل والے انجن بھی نہیں تھے ریل میں، وہ انجن تھے جس میں بھاپ کے ذریعے سے انجن کو چلایا جاتا تھا۔ آج کل کے انجن تو ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں۔ اس وقت سبی کی گرمی میں وہ انجن ڈرائیور اس گرم انجن کے اندر بیٹھ کر، جس کے اندر کوئی شیشہ نہیں، کچھ نہیں، اور جس میں لکڑیاں دھونک کر کوئلے سے اس کی اسٹیم کو بنایا جاتا تھا جس سے وہ انجن چلتا تھا، لیکن رمضان میں وہ روزے کی حالت میں ہوتا تھا۔ اتنا ادب اور احترام تھا ماہ رمضان کا، اور اتنی اہمیت تھی۔ آج تو کوئی چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی روزہ کیوں چھوڑ دیا؟ کوئی معمولی سی بات تھی، روزہ چھوڑ دیا۔ اور پھر بہت سے ڈاکٹر اور طبیب ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر دین کی عظمت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ معمولی سی بات میں کہتے ہیں جی تم روزہ نہیں رکھنا، جیسے روزے کو کوئی کھیل سمجھ لیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیندار ڈاکٹر کی رائے کو ترجیح دی جائے گی کہ جس کے اندر دین کی عظمت اور اہمیت ہو، اسے پتہ ہو، اس کا قدر شناس ہو کہ روزے کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کو چھوڑ دے تو اس روزے کے چھوڑنے کی ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے، ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ رمضان کے روزے کی وہ برکت ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھے، اس ایک روزے کے بدلے جب بھی وہ رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان کے روزے کی اتنی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج اتنی گراوٹ، اتنی پستی، اتنی بے ہمتی۔ اور اسی طرح جب مردوں کے اندر بے ہمتی ہوتی ہے تو پھر خواتین کے اندر بھی بے ہمتی ہوتی ہے کہ معمولی معمولی باتوں کے اندر روزوں کو گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ اگر گھروں میں خواتین عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی تھیں تو گھر میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ خاتون روزے سے ہے یا بغیر روزے کے ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج گھروں کے ماحول یہ ہو گئے کہ گھروں میں لگتا ہی نہیں کہ گھر کے اندر رمضان بھی ہے یا نہیں ہے، آج گھروں میں یہ کیفیت ہو چلی ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے سے رمضان میں پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں اور اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ رجب اور شعبان برکت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کی برکتوں کو تم پہلے حاصل کر لو، اور ان برکتوں کے ساتھ جب تم ماہ رمضان کے اندر پہنچو گے تو پھر ماہ رمضان میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ سارے انعامات تو تمہارے لیے ہیں۔ اور پھر جو یہ دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رمضان کو میرے لیے اور مجھے رمضان کے لیے یا اللہ سالم کر دیجئے، یعنی مبارک کر دیجئے۔ عجیب یہ دعا ہے کہ رمضان تو مبارک ہے ہی، رمضان کے مبارک ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ رمضان تو مبارک مہینہ ہے، لیکن کیا ہم رمضان کے لیے مبارک ہے یا نہیں؟ سوال تو اس چیز کا ہے۔ رمضان تو مبارک ہے لیکن ہم رمضان کے لیے مبارک ہے یا نہیں ہے، سوچنا اس بات پر ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ رمضان کے لیے مبارک ہے یا نہیں ہے۔ اور رمضان کے لیے مبارک کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب اس مہینے کی عظمت دل کے اندر ہوگی، اس کی عبادات کی محبت دل کے اندر ہوگی، اور عظمت اور احترام کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اس مہینے کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرے گا، تو جب اس مہینے کے لیے وہ مبارک ہوگا۔ اور اگر ہم صحابہ کی زندگیوں پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو رمضان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، یعنی اور مہینوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے زیادہ سرگرم ہو جاتے تھے، اور اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں عبادت کا ذوق اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت فرماتے تھے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن پاک سناتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور ہوتا تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ آپس میں باتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ رائے پور میں ہمارے اکابر کی خانقاہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہاں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ بھائی ملاقات پر پابندی، بات چیت پر پابندی، اور فرماتے تھے کہ یہ مہینہ صرف اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ بس ایک محدود وقت کے لیے آرام ہوتا تھا، اور سارا وقت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی کہ یہ مہینہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ بس افطار کے بعد کچھ دیر کے لیے کچھ چائے نوشی وغیرہ ہوتی تھی، اس میں اگر کوئی بات ہو گئی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے مبارک کیسے بنیں؟ ہم تو باتیں کر کر کے اپنے دل کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو زیادہ باتیں کرنا، اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ زیادہ باتیں کرنا دل میں سختی پیدا کرتا ہے، قساوت پیدا کرتا ہے، اور وہ دل اللہ سے دور ہے۔ جس دل میں سختی ہو، قساوت ہو، وہ اللہ سے دور ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہے، رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ رمضان اور غیر رمضان میں امتیاز ہونا چاہیے، نیکیوں کا جذبہ، نیکی کا ذوق و شوق بڑھ جانا چاہیے، لیکن آج وہ گھروں کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور رہی صحیح کسر، جو خرابی آئی ہے، جو بربادی آئی ہے، وہ اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے آئی ہے۔ اور ٹیلی ویژن پر جو پروگرام رمضان کے نام پر آتے ہیں، آج اس سے بھی بربادی آئی ہے کہ عین سحری کا وقت، عین افطاری کا وقت
اور یہ دونوں وقت ایسے بڑے قیمتی وقت ہیں کہ افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت، کہ روزے کا اختتام ہے، ایک عبادت اپنے تکمیل کے مرحلے پر ہے، اور اس وقت میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 6 لاکھ لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں، ایک میں 60,000 کی تعداد آتی ہے، کہ وہ وقت جو جہنم سے آزادی کا وقت ہے، کہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، تو یہ وقت تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا ہے کہ یا اللہ جن لوگوں کو آپ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں، اے اللہ اس میں مجھے بھی شامل فرما لے، میرے ماں باپ کو شامل فرما لے، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، اور پوری امت حبیب کو یا اللہ شامل فرما لے۔ کیونکہ جب آدمی دعا مانگے تو اس دعا کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ غائبانہ اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم غائبانہ دوسروں کو اپنی دعا کے اندر شامل کرتے ہیں تو ہماری دعا کی جو تاثیر ہے وہ دوسروں کو شامل کرنے سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ غائبانہ دعا جو کسی دوسرے کے لیے کی جائے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے، اللہ سب سے پہلے اس دعا کو قبول کرتا ہے جو غائبانہ کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے کہ یا اللہ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ اور ایسے وقت میں لوگ گھروں میں ٹیلی ویژن پر رمضان کے نام پر پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جو ساری خرافات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اب ایک نیا سلسلہ اور شروع ہوا، اب اور اشتہارات آنے لگے، جی اب سوشل میڈیا پر بھی یہ پروگرام آئیں گے، اب اور زیادہ تباہی ہوگی اور زیادہ بربادی ہوگی، کہ جب آدمی ان پروگراموں کو دیکھنے کے اندر لگے گا، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ دعا مانگ سکے گا؟ کیا وہ بد نظری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا کہ وہ پروگرام کم چلتا ہے، اشتہار زیادہ چلتا ہے، پروگرام کے درمیان پروگرام کم چلتا ہے، اشتہار زیادہ چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے کمائی بھی تو کرنی ہے نا، اور ان کا مقصد کوئی آپ کو دین کی رہنمائی فراہم کرنا نہیں ہے، وہ تو دین کی آڑ میں اشتہارات چلا کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، وہ تو اسے آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں کہ رمضان میں وہ کون سا چورن بیچے، تو وہ رمضان پروگرام کا چورن بیچنے لگے، اور اس کی آڑ میں اشتہارات چلتے ہیں، اس سے کروڑوں روپیہ وہ کماتے ہیں، لیکن لوگوں کی عبادت کو برباد کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف عدالت کا فیصلہ بھی آیا، لیکن اب تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مافیا کتنا بڑا مافیا ہے کہ عدالت فیصلہ دے چکی کہ بھائی یہ پروگرام بند کرنے چاہیے، جس سے لوگوں کی عبادات خراب ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سحری کے وقت، کہ وہ وقت، اور پھر تہجد کا وقت ہے، رات کا آخر حصہ ہے، جو سب سے قیمتی حصہ ہے۔ رات کے آخر حصے میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب، اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ اور باوجود اس کے کہ ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، رزق کے مسائل کے اندر پریشان ہیں، لیکن اس وقت یعنی سال کی دیگر راتوں میں رمضان کے علاوہ تو ویسے ہی جاگنا مشکل ہے۔ تہجد کے وقت تو لوگ پڑھ کے سو جاتے ہیں، چاہے ساری رات جاگیں گے لیکن تہجد کے وقت سو گئے، فجر کی نماز بھی قضا کی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں سحری کی یہ برکت ہے کہ سحری کی برکت سے ہر آدمی تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ اب اس وقت جہاں سحری کھانی ہے، چند رکعت آدمی تہجد کی پڑھ لے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کچھ راز و نیاز کر لے، کچھ اپنی محتاجگی درماندگی اللہ کے سامنے پیش کر لے۔ اور بھائی حقیقت یہی ہے کہ ہماری مسائل، ہمارے مشکلات کا حل اور ہمارے مشکلات کو دور کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔
اور اس سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرماتے ہیں۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان ولی ساز مہینہ ہے، یہ ولی ساز مہینہ ہے، یہ لوگوں کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے آتا ہے، اللہ کا دوست بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ صائم روزے دار صائم بحالت صوم اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا ولی بننے کا مہینہ، یہ مستجاب الدعوات بننے کا مہینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں دعا کے مستجاب ہونے کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن عین وہ وقت جو تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اس وقت بھی یہ رمضان کے نام پر، سحر اور افطار کے نام پر یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام ہوتے ہیں، اور گھر میں لوگ ٹیلی ویژن کھول کر اس وقت کی برکتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اسے میرے لیے اور رمضان کو مجھے رمضان کے لیے مبارک کر دیجئے۔ تو میں یس کر رہا ہوں کہ رمضان کے مبارک ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہم رمضان کے لیے مبارک ہے یا نہیں؟ سوال اس چیز کا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم رمضان کے لیے کتنے مبارک ہیں، اور کتنا اس کا احترام کرتے ہیں، اور کتنے اس کے لمحات کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور قدردانی کیا ہے؟ کہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی ہونی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسا عجیب و غریب یہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، کہ اس مہینے کے اندر کوئی آدمی نفل کام کرے، نفل نماز پڑھے، نفل صدقہ خیرات کرے، کوئی بھی نفل کام کرے، ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ تو اللہ کے ولی بننے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مہینہ ولی ساز مہینہ ہے، یہ اللہ کا ولی اور دوست بنانے کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے۔ آج ہر شخص اپنی عمر کا اندازہ لگا سکتا ہے، کوئی 30 میں، کوئی 40 میں، کوئی 50 میں، اور پھر بلوغت کے بعد سے اندازہ لگائے کسی کی زندگی میں 20 رمضان آئے، 30 آئے، 40 آئے، کتنے رمضان آئے۔ لیکن کیا اتنے رمضان گزر کر بھی یا گزار کر بھی کیا ہم اللہ کے ولی بن گئے؟ کیا ہم اللہ کے دوست بن گئے؟ تو یقیناً جواب نفی کے اندر آتا ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا ولی اور دوست بننے کی بھائی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم کوشش کرتے، اللہ کا ولی اور دوست بننے کی کوشش کرتے، تو یقیناً اللہ ہمیں کامیاب کر دیتا، کیونکہ اللہ کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، آخرت کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اللہ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا، اللہ اس کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو کامیابی کہاں سے ملتی؟ بلکہ رمضان میں تو کامیابی موجود تھی، لیکن ہم نے جب کوشش نہیں کی تو پھر ہم کامیاب کیسے ہوتے؟ اس لیے اب جو رمضان آ رہا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کر انجام دو۔ شاید یہی آخری رمضان ہو، شاید اس کے بعد پھر موقع ملے یا نہ ملے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے درمیان موجود نہیں، تو شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو کوئی زندگی کا ایسا عمل ہم قیمتی بنا لیں کہ کل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں یہ عمل ہے، ایک ہی عمل ہے لیکن یہ آپ کی رضا کے لیے، یہ آپ کے دربار میں لایا ہوں، شاید اسی پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ تو اس ایک رمضان کو بھائی قیمتی بنانے کا فکر کیجئے کہ یہ رمضان قیمتی کس طرح سے بنے گا، اور اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ وہ دوسروں کی تبدیلی نہیں ہے،
کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان آ رہا ہے، اور اس مہمان کا ایک استقبال ہے، اور وہ استقبال جو ہے وہ میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب کسی معزز مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے تو اس کے احترام کے اندر آدمی اپنے مکان کو بھی سجاتا ہے، خود بھی اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے تاکہ اس مہمان کا استقبال کر سکے۔ اسی طرح یہ جو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان آنے والا ہے، عن قریب آنے والا ہے، اس کا استقبال یہی ہے کہ ہم اپنے باطن کو گناہوں کی غلاظت سے، آلودگی سے پاک اور صاف کریں۔ اور یہ اندر کی غلاظت، گناہوں کی غلاظت، اس کا پاک اور صاف کرنا، یہ بھائی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن ہم نے اسے مشکل سمجھ رکھا ہے، یا ہمارے نفس نے ہمیں سمجھا رکھا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، یا شیطان نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ کے راستے سے بھٹکتے رہو، دور ہوتے رہو، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ حالانکہ یہ کام تو سب سے آسان کام ہے۔ میں گزشتہ رات بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اللہ سے صلح کو کہتے ہیں، اللہ سے صلح کرنے کو۔ اور جتنا اللہ سے صلح کرنا آسان ہے، دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے۔ جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے۔ سب سے آسان کام اگر ہے کہ آدمی صرف بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں ندامت اور پشیمانی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ اٹھائے، قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرے، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دے، بچنے کا عزم کر لے، لیکن دل میں سچائی ہونی چاہیے۔ بس اللہ تو اس کے دل کی ندامت کو دیکھتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ نام ہے ندامت کا۔ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توبہ ندامت کو کہتے ہیں، توبہ پشیمانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو توبہ اور اللہ سے صلح کرنا، یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے ہر آدمی اللہ سے صلح کر سکتا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، کیونکہ اللہ کا وہ بندہ ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں کسی عذاب میں گرفتار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تو اپنی شامت اعمال سے ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے اور آگ پر پروانے گرتے ہیں اور وہ ان پروانوں کو ہٹاتا ہے، لیکن وہ پروانے ہیں کہ گرے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ دوزخ کی آگ میں گرے جاتے ہو۔ تو آپ نے تو مثال دے دے کر ہمیں سمجھایا کہ اگر یہ گناہ اور یہ گناہوں کی دلدل ہے تو یہ ہماری اختیاری کوتاہی ہے، اور اس کی تلافی بھی اختیاری ہے، یہ کوئی غیر اختیاری چیز نہیں۔ اس لیے بھائی رمضان کے آنے سے پہلے، اور رمضان کے آنے میں تو ابھی دیر ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور جب یہاں سے ہم اٹھیں تو اس حالت کے اندر اٹھیں کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ صاف ہو چکا ہو، ہمارے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ نہ ہو، کیونکہ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ اس کی سیئات کی جگہ حسنات کا اندراج کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھائی اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ رمضان تو دور ہے، اس کی ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے توبہ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس توبہ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک وعدہ ہے، اور یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے کہ انسان اگر کسی انسان سے وعدہ کرتا ہے تو وہ انسان اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اسے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ کر کے توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی
آپس کے رہن سہن میں بھی وعدہ خلافی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی انسان سے وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کو برا سمجھتے ہیں تو بھائی یہ توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے، اللہ سے ایک عہد ہے۔ تو اس عہد کی جو پاسداری ہے، اس عہد کی پاسداری مخلوق سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس کی پاسداری زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کی پاسداری آسان بھی بہت ہے، بہت آسان ہے کہ جب توبہ کر لی اب اس کے بعد اللہ ہی سے مدد طلب کر لے، اللہ ہی سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، بہت ضعیف ہوں، اے اللہ میں نے توبہ تو کر لی، تجھ سے معافی تو مانگ لی، یا اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت بھی عطا فرما، یا اللہ اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما، کہیں نفس کی نفسانیت کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں کسی شہوت پرستی کا شکار نہ ہو جاؤں، شیطان کی شیطنت کا شکار نہ ہو جاؤں، یا اللہ اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہوئی تو یا اللہ میں کیسے گناہوں سے بچوں گا، میں تو قدم قدم پر تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تو اپنے عجز کو، اپنی محتاجگی کو بھائی اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ سے اس کی مدد کا سوال کر لے، اور جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اس مانگنے والے کو ضرور ملتی ہے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا اور ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھ۔ اور اس مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس گھڑی بندہ اپنے اللہ سے لگ لپٹ کے مانگتا ہے، مانگنے کے بعد قطع نظر اس سے جو مانگا تھا ملا یا نہیں ملا، لیکن دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے، ایک تسلی آ جاتی ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دل میں جو اطمینان اور تسلی آ جاتی ہے، یہی دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مانگنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہو جاتی ہے، اس کی توجہ خاص کا اثر ہوتا ہے، بندے کی طرف اس کی توجہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر قطع نظر اس سے کہ ملا یا نہیں ملا، کیا مانگا تھا، کیا ملا، کیا نہیں ملا، لیکن دل میں ایک تسلی آ جاتی ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ تو بھائی ہمارے اس مل بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو تیاری کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے رمضان کی تیاری فرماتے ہیں، رمضان کا اشتیاق رجب سے ہے، اور شعبان سے رمضان کی تیاری ہے، شعبان کے مہینے سے۔ تو ابھی سے رمضان کا استقبال ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری ہے، اور اس کا پہلا قدم اللہ سے توبہ ہے، اللہ سے صلح ہے، اور مقامات باطنہ میں بھی پہلا قدم بھائی توبہ ہے۔ جس کے مقام توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی پھر اس کے کسی بھی مقام باطن کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مقام توبہ کی تکمیل کرنی چاہیے۔ تو یہ رمضان سے پہلے توبہ ہے، آج ہے، اسی وقت ہے۔ اس کے لیے نہیں کہ ہاں کر لیں گے، یہ کر لینے والی بات نہیں، ابھی کرنے کی بات ہے، ابھی توبہ کرنی ہے، ابھی توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، اور پھر ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے۔ پھر ابھی سے نیکیوں کا اہتمام بڑھانا ہے، نیکیوں کا اہتمام بڑھانا ہے، اور اس نیکیوں کے اہتمام کو بڑھانے کے لیے اگر ایک چیز کو اپنی زندگی میں کم کر دیا جائے جو اس وقت ہمارے وقت کی سب سے زیادہ دشمن ہے، اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر ہمارے پاس نیکی کے لیے وقت بہت ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی سوشل میڈیا کی لعنت ہے، یہی فیس بک کی لعنت، یوٹیوب کی لعنت، انسٹاگرام، یہ سارے جتنے بھی ٹویٹر کہ ہر وقت اس کے اندر اپ ڈیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کیا ہے جی؟ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ کے ہاں تیرا ریکارڈ کیا ہے؟ وہاں بھی تو تیرا کھاتا جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے نا، یہ دائیں بائیں دونوں فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو کبھی اس اپ ڈیٹ کا بھی خیال کیا کہ یہ اپ ڈیٹ کیسی ہے؟ لیکن اس لعنت نے ہمیں ایسے ایک مصنوعی ماحول کے اندر الجھا دیا ہے، ایک ایسی مصنوعی دنیا کو ہم نے آباد کر لیا ہے جس نے ہمیں حقیقتوں سے دور کر دیا ہے، حقیقتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ نے تو دائیں بائیں لکھنے والے بٹھا دیے، ہر چیز کو وہ لکھ رہے ہیں۔
ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے اور زندگی کا ریکارڈ ہر لمحے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. تو اس اپ ڈیٹ سے تو غافل ہے. یہ اپ ڈیٹ کیسی ہے؟ کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے نا، اس کی فائل بن رہی ہوتی ہے اور اس کی فائل میں کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میری فائل میں کوئی غلط رپورٹ نہ چلی جائے. اگر کوئی غلط رپورٹ چلی گئی تو بجائے ترقی کے تنزلی ہو جائے گی، ترقی میری رک جائے گی. تو اس لیے وہ سرکار کا جو ملازم ہے بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرتا ہے کہ کوئی میری فائل کے اندر کسی منفی چیز کا اندراج نہ ہو جائے. تو بھائی ایسے ہماری زندگی کی بھی فائل ہے اور اس میں بھی اندراج ہر وقت ہو رہا ہے، اور وہ اندراج کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں چوکتے. تو اس فائل کا بھی تو خیال کرنا چاہیے. اور یہ فائل قیامت کے دن کھلنے والی ہے، یہ ہمیں تھما دی جائے گی. اور جب ہمیں تھما دی جائے گی، ہم جب اس فائل کو کھول کر دیکھیں گے تو پھر انسان کہے گا کہ ارے اس میں تو کوئی ایک ذرہ برابر بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا اس میں اندر اندراج نہ ہو. یہ خود دیکھ کر حیرت کرے گا کہ اس طرح سے اسے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے. ارے بھائی اس مصنوعی اپ ڈیٹ کو چھوڑ دو جس میں اپنے وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں، کہ جس کو دیکھو فیس بک پر اپ ڈیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. آج میں یہاں گیا، کل وہاں گیا، آج یہ کھایا، کل وہ کھایا، آج یہ لباس پہنا، آج اس سے ملاقات کی، آج اس کے ساتھ سیلفی لی. کیا زندگی کا یہی مقصد تھا؟ کیا دنیا میں اسی لیے آئے تھے؟ کیا ہمیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ہم زندگی کو اس طرح سے گزاریں گے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ ہم اس طرح سے بھٹک جائیں گے؟ کل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میدان حشر میں کیسے آپ کا سامنا کریں گے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ آپ کا سامنا کر سکیں؟ کبھی اس بات کو ہی اگر ہم سوچ لیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کیسے کر سکیں گے. اور یاد رکھیے کہ امت کے اعمال کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے. ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کبھی سوچنا تو چاہیے کہ جب میرا عمل میرے نبی کے سامنے پیش ہوتا ہوگا تو آپ کے قلب اطہر کو راحت پہنچتی ہوگی یا آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی ہوگی. کبھی اس کا حساب تو لگانا چاہیے. اگر اس ایک بات کو ہم سوچ لیں کہ ہم آپ کے قلب اطہر کو اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں. تکلیف اور اذیت سے تو آپ کے قلب اطہر کو بچا لیں. لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں. بھائی یہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں ابھی سے سوچنا چاہیے کہ اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے. ہمیں اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو ابھی سے اپنے وقت کی بچت کی عادت کو قائم کرنا ہے. اور اس سوشل میڈیا کو چھوڑ دیجئے، یہ راتوں کی شب بیداری، یہ جاگنا چھوڑ دیجئے. پھر اس کے بعد وقت ہی وقت ہے اور اس وقت کو نیکی کے اندر لگائیے. اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ یہ زبان جو چرچر چلتی ہے نا، زیادہ باتیں کرنے کی عادت، کثرت کلام کی عادت، اس کثرت کلام کی عادت کو کثرت ذکر کی عادت سے بدل لیجئے کہ زبان چلنے کی عادت بھی برقرار رہے گی لیکن اس کا مصرف صحیح ہو جائے گا. اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ زبان کو کاٹ کر پھینک دو. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت یہی کہتی ہے کہ اس چیز کے مصرف کو درست کر لو. آنکھ میں اگر بد نظری ہوتی ہے، اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے، اس آنکھ کو جھکانا شروع کر دو. بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لو، اس آنکھ میں حیا آ جائے گی. یہ نہیں کہ آنکھ کا ڈیلا نکال کر باہر پھینک دو، نہیں، اس کے مصرف کو درست کرنا ہے. اور جب آدمی مصرف کو درست کر لیتا ہے وہی چیز اس کے لیے کارآمد ہو جاتی ہے، وہی چیز قیمتی ہو جاتی ہے. اور یہی جو وجود اللہ نے دیا ہے، جب ہم اس کے مصرف کو صحیح کر لیں گے، یہی وجود اللہ کی اطاعت کے اندر سرگرم ہوگا، یہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا اور یہی زندگی کو قیمتی بنانے کا ذریعہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ رمضان کو ہمارے لیے اور ہمیں رمضان کے لیے یا اللہ مبارک فرما دے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رمضان تو مبارک ہے، بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسے کام کر لیں کہ ہم بھی رمضان کے لیے مبارک ہو جائیں اور پھر اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.